بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ بینک سے گاڑی لی لیکن معلوم نہیں تھا کہ اس طریقے سے بینک سے جو گاڑی لے رہے ہیں یہ سود ہوگا۔ پھر بعد میں 4-6 مہینے کے بعد گاڑی لینے کے بعد پھر معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو سود ہے۔ اب آیا کیا کیا جائے اور اس گاڑی کو آگے فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بینک سے جو بھی معاملات کرنا، گھر لینا، گاڑی لینا یا جو بھی قرضہ لینا، یہ سب سودی معاملات ہوتے ہیں اور یہ شرعاً بالکل ناجائز ہیں، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر بھی لیکن اگر معلوم نہیں تھا تو پہلی بات ہے انسان کو تو کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے معاملات کرنے سے پہلے معلومات کریں۔ پھر بھی اگر بھول چک ہو گئی اور ایسا معاملات کر لیا، جب بعد میں معلوم ہو تو توبہ استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور معاف کرتے رہو۔ آج کل تو ویسے رمضان مبارک ہے تو اللہ پاک سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ گناہ ہو گیا، اس کو معاف فرما دیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس گاڑی کو اب جو ہے نا آگے کسی اور کو فروخت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ معاملات جو ابھی اول جو مالک ہے اس کا بینک کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، آگے جو نیا مالک بنے گا اس کا بینک کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، تو اس کو فروخت کر سکتے ہیں، یہ جائز ہوگا۔ ان کے لیے سود کا معاملہ نہیں ہوگا، دوسرے والے کے لیے، پہلے والے کے لیے ہے، اور پہلے والے کے ساتھ بینک کا معاملہ سود کے ساتھ ہے، تو آگے اس کو جو ہے فروخت کر سکتے ہیں۔ لہذا سودی قرضہ لینے سے جو ہے نا بچنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے، سود دینے، سود لکھنے اور اس پر گواہی دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اس لیے کہ حتی الوسع اس سے بچنا چاہیے، یعنی جہاں تک ممکن ہو اس سے بالکل بچنے کی کوشش کریں کہ اس سے بالکل اس معاملات سے بچیں۔ اللہ پاک سب کا حامی و ناصر اور سب کی مدد فرمائے۔ دعا میں رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔